السلام علیکم دوستو. امیزون نے پاکستان کو سیلر لسٹ سے ڈسپیئر کیا تھا یا بین کیا تھا کچھ سال پہلے. اب دوبارہ ہماری گورنمنٹ کی جدوجہد کے ساتھ وہ دوبارہ سیلر لسٹ کے اندر ہمیں شامل کر لیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پروسیس دوبارہ رپیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارے سیلر سے بھی اور امیزون سے بھی. اگر ہمارے سیلرز دوبارہ وہی پروسیس رپیٹ کرتے ہیں جو انہوں نے پہلے کیا تھا بین ہونے کے لیے، تو اوبویسلی امیزون بھی پھر وہی پروسیس رپیٹ کرے گا بین کرنے کے لیے. امیزون نے پاکستان کو کیوں بین کیا تھا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے چند موٹی موٹی وجوہات میں نے بھی یہاں پر لکھی ہیں. لیکن جس پر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ہم ایٹ دا اینڈ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ موٹی موٹی چیزیں بتا دوں. اگر آپ بھی امیزون کی سیلر لسٹ میں جانے جا رہے ہیں، مثلا اگر آپ بھی اپنا وہاں پر آن لائن سٹور بنانے جا رہے ہیں اور پروڈکٹ بیچنے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہیں گی. سب سے پہلے کوالٹی آف پروڈکٹ ہے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں آپ سے فیئرلی پوچھتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ گورے ہمارا اعتبار کریں، ہماری آن لائن بھیجی ہوئی چیزوں پر اعتبار کر کے پیسے بھی ٹرانسفر کریں اور پروڈکٹ بھی ہم سے لیں اور خوش بھی ہوں. آپ اور میں پاکستان میں رہتے ہوئے آن لائن شاپنگ سے کتنے مطمئن ہیں؟ بتا دیجئے. ہم آرڈر کچھ کرتے ہیں، کچھ جاتا ہے، کوالٹی کے لحاظ سے، امیجز کے لحاظ سے اتنا ڈفرینس ہے. ہم آج تک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی کیش آن ڈیلیوری کے سوا ہم آن لائن شاپنگ نہیں کرنا چاہتے. وہ بھی پیکیج کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ کیا آ گیا ہے ہمارے پاس کوئی پتہ نہیں. ریسنٹلی ہم نے اپنے ایک بیٹے کے لیے ایک شرٹ آرڈر کی تھی، کافی مہنگی تھی. ہم نے آرڈر کی اور جب وہ شرٹ ہمارے پاس آئی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. وہ اتنے سے بچے کی تھی اور انہوں نے کم از کم 2 سے 3 ہزار روپے ہم سے چارج کیا تھا ایک شرٹ کا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہم تجارتی پستی کا شکار ہیں ملک کے اندر رہتے ہوئے. تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے چیزیں پروڈکٹ بیچتے ہیں تو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے. آپ اور میں خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے سیٹسفائیڈ ہیں آن لائن شاپنگ سے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ہم سے چیزیں لیں اور خوش بھی ہوں؟ ہم اپنے ہی ملک کے اندر انسرٹنٹی کا شکار ہیں کوالٹی آف پروڈکٹ کے حوالے سے. ہم دکھاتے کچھ ہیں اور بیچتے کچھ ہیں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے. اور اس لیے ہمارا آن لائن شاپنگ کا کانسیپٹ بالکل ابھی تک ڈیولپنگ فیز میں ہے یا پھر بہت ہی انیشیل سٹیجز پر ہے. ہماری کوالٹی آف پروڈکٹ بالکل خراب ہے آن لائن بیچنے کے لیے. اس کے بعد ریٹرن پالیسی ہے. امیزون کی ریٹرن پالیسی کے مطابق کوئی بھی پرسن ود ان اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم اگر اسے پروڈکٹ پسند نہیں آئی تو وہ پروڈکٹ واپس کر سکتا ہے اور اس سے پیسے ریفنڈ ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ موت پڑ جاتی ہے اس چیز سے. ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی دکانوں سے لے کے بڑی بڑی دکانوں تک جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، انوائسز کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم مال واپس نہیں کریں گے. تو جہاں پر اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں پر کسٹمر سیٹسفیکشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد لیک آف کمیونیکیشن یا پھر مس کمیونیکیشن ہے. ہمارے ہاں کلائنٹ کے ساتھ بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک بات جب ہم چیز لے رہے ہوتے ہیں تب اور ہوتا ہے، اور جب ہم چیز بیچ چکے ہوتے ہیں کہ ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہمارا کمیونیکیشن موڈ ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے. ہم بالکل ایک نئی شخصیت بن کر ابھر کے سامنے آتے ہیں اور اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک چور ہے. تو ایز اٹ از ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں گئے تھے تو ہم نے ایسے کیا تھا. یا پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم نے مال بیچ دیا ہے تو وہ اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی ای میل کر دی کہ اس میں یہ پرابلم ہے تو مہینوں ہم نے جواب ہی نہیں دینا. اور اگر جواب دینا ہے تو ہم نے ان کو کہہ دینا ہے کہ جی بس یہی تھا، جو کچھ تھا اب یہی ہے. تو اتنی کمپلینٹس ان 3 چیزوں کے حوالے سے آ چکی تھی امیزون کو کہ وہ مجبور تھے کہ انہوں نے اپنی ظاہر پلیٹ فارم کا جو ہے وہ عزت رکھنی تھی، کوالٹی مینجمنٹ کرنی تھی. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ان کو بین کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ٹائملی ڈیلیوری بھی ہمارے ہاں بہت بڑا ایشو تھا کہ ہم نے پروڈکٹ منگوائی، کسی نے آرڈر کر دی ہے تو ہم نے ٹائملی اس کو ڈیلیور ہی نہیں کیا ہے. جب ڈیلیور کیا تو کئی مہینوں بعد ڈیلیور ہوئی ہے. تو پھر اتنی کمپلینس ہونے کے باوجود پھر امیزون کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ ہمیں سیلر لسٹ کے اندر شامل رکھے.
یہ چند ہزار نہیں لاکھوں کمپلینس تھیں اس کے حوالے سے، کوالٹی آف پروڈکٹ کے حوالے سے، ریٹرن پالیسی کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے اور ٹائملی ڈیلیوری کے حوالے سے۔ اب کویشچن پیدا یہ ہوتا ہے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے باہر نکل کے اپنی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں کہ ہم تجارتی پستی کا شکار کیوں ہیں، ہم اتنے زیادہ پست کامد کیوں ہیں اس کے اندر، ٹریڈ کے اندر، کہ ہمارا باہر تو کیا ہمارے ملک کے اندر ہمارا بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ ہم اگر سیلر اپنے ملک کے اندر ہی بن جائیں گے تو ہم کوالٹی پروڈکٹ بھی بیچ رہے ہیں تو ہمیں کلائنٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کئی سالوں سے ہمارا سٹرکچر چلا آ رہا ہے وہ بہت زیادہ پست ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ ڈیولسٹک اپروچ پر کام کر رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولسٹک سوسائٹی ہے۔ یہاں پر یہ والی بات جو ہے میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، ڈیولسٹک سوسائٹی ہماری کس طریقے سے ہے؟ ہمارے ہاں دو طرح کے طبقے ہیں، ایک پریکٹسنگ مسلم ہے جو کہ مدرسوں میں بیٹھا ہوا ہے، مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا نان پریکٹسنگ ہے جو کہ بازاروں میں بیٹھا ہوا ہے، مارکیٹس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو پریکٹسنگ مسلمان ہے اس کے نزدیک جو کریئر اپروچ ہے وہ جسٹ مدرسہ، مسجد، امام مسجد بننا، عالم دین بننا، جسٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس میں یہ پینفل بات ہے، ہماری سوسائٹی کی یہ بات ہے کہ مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے، مدرسوں کا اور جو ہماری سوسائٹی میں جو ان پٹ ہے وہ آلموسٹ 1% ہوگا۔ ہمارے ہاں ججز مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچے نہیں ہیں، پولیس آفیسرز پڑھے ہوئے بچے نہیں ہیں، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچے نہیں آتے آگے۔ اس کے بعد ججز میں نہیں آتے، پولیٹیشنز میں نہیں آتے، پولیٹیکل چند ایک پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ کوئی منجے ہوئے، کوئی پڑھے لکھے سیاستدان مدرسوں سے پڑھے ہوئے بہت کم ہیں۔ تو اتنا جب لیک ہے، جب ہم سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، بیوروکریسی میں خاص طور پر، تو پھر ہم جو ہے وہ رول پلے نہیں کر پاتے جو کہ کرنا چاہیے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں، جو مدرسوں کے عالم دین ہیں، وہ کیوں نہیں بازاروں میں آ کے دکانیں کھولتے؟ باہر کھڑے ہو کے واز کرنا آسان ہے، دکان کھول کر چیز بیچنا، عملی طور پر مظاہرہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب تک ٹریڈ کو عملی طور پر نہیں اپنایا جائے گا، عملی طور پر ہمارے علماء یا مدرسوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہے جب تک بزنس میں، بیوروکریسی میں نہیں آتے تو ہمارا پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب تک وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ٹریڈ نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ جب ہم سکھائیں گے کہ یہ ہمارا ریڈی والا کیا کرتا ہے، وہ اس نے باہر کی طرف موٹے موٹے آڑو رکھے ہوتے ہیں، اندر والی سائڈ پر چھوٹے چھوٹے، وہ اندر سے نکال کے دیے جاتا ہے اور باہر ڈسپلے کیے رکھتا ہے۔ تو جب ہم یہ نہیں سکھائیں گے کہ چھوٹے الگ کرو، بڑے الگ کرو، درمیانے الگ کرو، ریٹ ڈیفرنٹ کر دو، یہ ہے اسلام۔ اور جب تک ہم بازاروں میں علماء دکانیں نہیں کھولیں گے اور لوگوں کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ نہیں بتائیں گے تو ہمارے ہاں ٹریڈ کا کانسیپٹ کیسے بڑھے گا اور کیسے ایک عام آدمی مطمئن ہوگا کہ ہاں یہاں پر یہ تجارت وعدہ خلافی، یہ کوالٹی آف پروڈکٹ سیم سچائی ہے، یہ ڈیفیکٹ بتا کر پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ورثہ کہ ہم پروڈکٹ کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے ڈیفیکٹ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اس میں یہ پرابلم ہے اور اس کی قیمت تعین کرتے ہیں، اور اس کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور اس کے بعد کوئی پروڈکٹ آ جائے تو خوش دلی سے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو ریٹرن کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ڈیولسٹک اپروچ ہے۔ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لڑکے صرف مسجدوں تک رہ گئے ہیں، اور جو نان پریکٹسنگ ہیں وہ سب کے سب بیوروکریسی میں، تجارت میں، پولیس میں، ہر جگہ پر وہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا معاشرہ جب تک یہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ضروری ہے، مدرسوں کا، علماء دین کا، علماء حق کا کنٹریبیوشن پریکٹیکلی ریکوائرڈ ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب تک وہ آگے ہو کے پریکٹیکلی نہیں کریں گے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہم بین ہوتے رہیں گے، اپنے ملک میں بھی بین ہوتے رہیں گے، انٹرنیشنلی بھی بین ہوتے رہیں گے۔ تو نان پریکٹسنگ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں، تو ہمارے اسلام کے مطابق جو ہے اسلام کا نام جو ہے وہ روشن کیجیے، پاکستان کا نام روشن کیجیے، یہ غلطیاں نہ دہرائیے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔